یہ جو پہلی نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے ظفر اقبال صاحب کی انفرادیت کے کچھ بڑے اسباب جو ہیں وہ عرض کیے تھے، تو آج سے انہی اسباب کا جیسے ہم جائزہ لیں گے انہی کو دیکھنے سے اب آغاز کریں گے، اور یہ کچھ نشستوں تک گویا ہم یہی کرتے رہیں گے کہ جو اسباب ہم نے گنوائے تھے ان اسباب کو ان کی شاعری میں کارفرما دکھایا جائے۔ تو پہلی بات جو ہے ان اسباب میں سے، یا ان اسباب میں سے نہیں، ان اسباب کا جو نتیجہ ہے یعنی ان کی انفرادیت، تو یہ جو انفرادیت ظفر اقبال صاحب کو اپنے لفظ لفظ میں حاصل ہے، یہ بڑے شاعروں کی بنائی ہوئی روایت کی تنسیخ میں نہیں ہے بلکہ توسیع میں ہے۔ تو یہ روایت کے لیے اجنبی نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ توسیع کا یہاں مطلب ہے کہ روایت میں جوہری اور بنیادی نوعیت کے اضافے کرنا، یا روایت کو کچھ تازہ اصول فراہم کرنا۔ تو یہ مطلب ظفر اقبال کی تقریباً اکثر شاعری جو ہے وہ اس پر ہی دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے روایت میں کچھ بہت اہم سگنیفیکنٹ اضافے بھی کیے ہیں، اور اس کو فن سے لے کر تخیل تک، اظہار تک ہر جگہ کچھ نئے اصول فراہم کیے ہیں، اور جہاں جہاں اس کے جو روایت کی جو مشین ہے اس کے کل پرزوں میں جہاں زنگ چڑھ گیا تھا، وہ زنگ بھی یہ اس طرح اتار دیتے ہیں کہ اس زنگ اتر جانے کے بعد وہ پرزہ اپنی پرانی صورت اور فعلیت کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو یہ مطلب ایک بات ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کی انفرادیت ایسی نہیں ہے جیسی تقریباً ہر اچھے شاعر کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اپنی پہچان کے لیے ہر شاعر کو ایک انفرادیت نصیب ہوتی ہے کہ اس کا شعر پڑھتے یا سنتے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کا شعر ہوگا۔ تو ایسی انفرادیت ان کی نہیں ہے، بلکہ یہ کلی انفرادیت ہے، مکمل انفرادیت، یعنی تخلیق شعر کے بنیادی اور ثانوی دونوں طرح کے اجزاء کو نیا سیاق و سباق دیتی ہے۔ مطلب یہ نیا سیاق و سباق، نیا کانٹیکسٹ یا ری کانٹیکسچولائز کرتے ہیں پرانے مضامین کو بھی اور پرانے لفظوں کو بھی، اور لفظ اور معنی کے درمیان، لفظ اور اس کے معنی کے درمیان جو پرانی نسبتیں ہیں ان کو، ان سے بے نیاز ہو کر ان کو بالکل ایک نیا سمبندھ دے دیتے ہیں، ایک نیا پیوند بنا دیتے ہیں، اور پھر لفظ کو اور اس کے معنی کو دونوں کو نئی وحدت میں ڈھالنے کا عمل وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ان کے یہاں بہت تسلسل اور کنسسٹنسی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ تمہید باندھی اس لیے ہے کہ آج ہم، کیونکہ ان کی سب سے بڑی پہچان اگر ان کو کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ بالکل منفرد شاعر، تو اس لیے ہم ان کی انفرادیت کے اظہار کے کچھ عنوانات ہیں۔ اب ہم ان کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں پہلا عنوان یہ ہے، شروع ہم نے یہ کیا ہے کہ اسباب انفرادیت جو سادہ سے ہیں ان سے آغاز کیا جائے، اور پھر رفتہ رفتہ ان میں جو پیچیدگی پیدا ہوتی جائے پھر ان کی طرف نظر کی جائے۔ تو پہلی جو چیز ہم آج منتخب کی ہے وہ ہے کہ ان کے مضامین میں بھی جدت بہت ہے، اور جدت مضامین
یہ مطلب شعر کی اصطلاح ہے، شعر کے محاسن میں سے ہے۔ جیسے ولی نے کہا تھا نا کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ تو اس شعر کو جیسے صحیح ثابت کرتے ہیں ظفر اقبال صاحب اپنی غزلوں سے۔ تو مضمون، پچھلی مرتبہ میں نے مضمون کی تعریف عرض کر دی تھی، اب اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہاں یہ ہے کہ مضمون کہتے ہیں کسی بات یا واقعے کی جمالیاتی تشکیل کو، یعنی ایک معنی ہوئی بات ہے، وہ ہمارے اقدار فہم میں ہے، ہمارے اقدار طبیعت میں ہے، احساسات میں ہے، معروف ہے، تو اس بات کو نئے پیرائے میں بیان کرنا اور اس نئے پیرائے کی تعمیر بھی جو ہے وہ نئی طرح کے اسلوب اور لفظوں کے درمیان نئی طرح کی نسبتیں پیدا کر کے کرنا۔ جیسے مثال طور پہ کہ فنا ایک حقیقت ہے، فنا مسلمہ جو ہے وہ قدر ہے ذہن کی بھی، وجود کی بھی، اور یہ اتنی مسلم ہے کہ اس کو کسی بھی طرح کا چیلنج درپیش نہیں ہے، اس کا اپوزٹ گویا موجود ہی نہیں ہے، یعنی موجودہ کانٹیکس میں۔ تو اب کوئی آدمی فنا کا مضمون باندھے تو اس میں جیسے مثال طور پہ کہ ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغ رہ گزارے بادیاں۔ اب یہ فنا کا جو ایک بالکل تکوینی آرڈر ہے، فنا کا جو دائرہ ہے جس کے منہ میں کائنات ایک ذرے کی طرح ہے، اس کا بالکل نیا اظہار کر کے دکھا دیا۔ تو اب ہم غالب کے شعر کو کہیں گے کہ انہوں نے فنا کے مضمون میں جدت پیدا کی ہے، یعنی فنا کے مسلمے کا بیان ایک نئے اینگل سے کیا ہے، اور اس بیان کی تشکیل کرنے والے سب عناصر یعنی بنیادی الفاظ کو بھی ان کی تاریخی معنویت سے کاٹ کر استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو غالب کے شعر کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ ظفر اقبال کے اچھے شعروں پر بھی صادق آتی ہے۔ تو ان کے یہاں جو مضمون ہے نا، مضمون آفرینی، یہ کسی بات یا واقعے کی تصویر کشی سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کا مضمون پہلے دکھائی دیتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ ایک واقعے کی طرح وہ مضمون ہوتا ہے، اور وہ واقعہ یہ مصور کر دیتے ہیں، مطلب اس واقعے میں یہ کوئی نئی معنویت نہیں داخل کرتے، یعنی ان کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک واقعے کی مفہومی صورت یکساں چلی آ رہی ہے، یہ اس کی مفہومی حیت کو بدل دیں یا اس کے احساساتی اثر کے نتیجے کو بدل دیں، یہ ثانوی باتیں ہیں، یہ اس کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بس آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک بالکل نیا منظر پرانے مناظر کی نئی تنظیم کے ساتھ۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ذہن کو مفہوم بنانے میں اس کے کچھ دیر لگتی ہے، احساسات میں اسے محسوس کر لینے کی جو صلاحیت ہے وہ تھوڑے انتظار کے بعد حاصل ہوتی ہے، لیکن اپنی فوری نامفہومی اور احساسات کی گرفت میں نہ آ سکنے والی کیفیت سے پیدا ہونے والا تعصب وہ ذہن کو چاق چوبند کر دیتا ہے، ذہن کو متوجہ کر دیتا ہے اپنے اسالیب فہم، اپنی عادات فہم میں سے ذرا دیر کو نکلنے کے لیے،
اور اسی طرح یہ احساسات جیسے خوشی، غصہ، رنج وغیرہ، یہ احساسات اور جذبات میں بھی جیسے ایک سکتہ سا طاری کرتے ہیں، وہ سکتہ ہیبت کا ہو سکتا ہے، حیرت کا ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد احساسات میں وہ سکت پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان ایک نئی طرح کی ایسی تنظیم ان کے شعر کے اثر سے پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ گویا ایک نئی حیثیت کا ایک نیا آرڈر خود بخود بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مطلب معمولی بات نہیں ہے، یہ ذہن سے اس کی عادتیں چھڑوانا، احساسات سے ان کے جو جبری قواعد اور لوازم ہیں ان سے باہر نکالنا، یہ معمولی قوت پر دلالت نہیں کرتا۔ تو خیر اسی وجہ سے ان کی امیجری بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ یہ گویا دکھانے، یعنی جیسے ایک دنیا ہوتی ہے سمجھنے کی، اور وہ سمجھنے والی جو دنیا ہے وہ مطلب جیسے پرانی ہو گئی، گرد آلود ہو گئی، تو اب یہ آنکھوں سے مدد لے کر یا آنکھوں میں ایک ایسا وفور بینائی پیدا کر رہے ہیں جس سے مناظر کی یبوست اور فرسودگی اور افلاس کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، اور ان مناظر میں کام آنے والے جو آبجیکٹس ہیں، جن آبجیکٹس کے تال میل سے وہ مناظر بنتے ہیں، ان آبجیکٹس کو بھی نئے اوصافی تعینات، نئی ان کو اوصافی مینیفیسٹیشنز میں بدل رہے ہیں۔ تو اور یہ نہیں ہے کہ ان کی جو مصوری ہے، ان کی تمثال سازی جو ہے، اس کے جو بلڈنگ آبجیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، مطلب کچھ جیسے ہوا ہے، پانی ہے، وہ چاند ہے، سورج ہے، دھوپ ہے، صحرا ہے، تو یہ وہ ہیں جو پورے پھیلاؤ کے ساتھ جیسے پھیلی ہوئی علامتیں، پھیلے ہوئے آبجیکٹس جنہیں مقید نہ کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں رنگوں سے بہت کام لیا جاتا ہے، خاص طور پہ سبز، سیاہ، زرد اور کہیں کہیں سرخ۔ ان رنگوں کو جیسے یہ یوں کہنا چاہیے کہ جیسے یہ خود مختاری سی دے دیتے ہیں۔ تو اور پھر کچھ احساسات ہیں اسٹینڈرڈ، یعنی احساسات کے نام ہیں، تو یہ ان احساسات، ہر احساس کا جو ایک خاص نام ہے، خوشی، غم وغیرہ، یہ اس کو بھی جیسے اندر سے جو ہے وہ کسی نئی چیز سے بھر دیتے ہیں، اور کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ خوشی کے لفظ میں غم کو بھر دیں، غم کے لفظ میں جو ہے وہ حیرت کو بھر دیں۔ تو یہ جو ان کا عمل ہے نا، یہ ان کے بارے میں کوئی پہلے سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس پیالے جو ہیں، یہ فلاں پیالے کو یا اس پیالے کو ابھی انہوں نے پانی سے بھرا ہے، تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اگلی مرتبہ یہ اس پیالے کو پانی ہی سے بھریں گے، ممکن ہے کہ اسے تیزاب سے بھر دیں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو کسی بھی فکسٹی سے آزاد رکھنا، محدود آبجیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے، یہ مطلب بہت غور کرنے والی بات ہے، اور اس کا تجزیہ ابھی ہماری تنقید پر قرض ہے۔ تو اب اس کے نمونے کے طور پر ایک شعر جو پچھلی مرتبہ میں نے سرسری طور پہ پڑھا تھا، وہ کیونکہ وہ غزل مجھے اس لیے بھی اچھی لگی کہ ایک تو میرے بہت محبوب شاعر عزیز حامد مدنی کی غزل اس زمین میں ہے، تو رات ایک شعلہ آفاق چرا لائی ہے،
تو ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ میری ایک بہت پسندیدہ قوالی ہے چھوٹے صالح محمد قوال کی گائی ہوئی کہ گنبد سبز پہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے۔ تو دونوں اسباب پیدا ہو گئے جیسے غیر شعوری طور پہ، تو اس وجہ سے اس سے آغاز کرتے ہیں کہ خاک در خاک چھپی ہے میری آنکھوں کی چمک، خاک در خاک چھپی ہے میری آنکھوں کی چمک، جس خرابے میں تیری انجمن آرائی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ جو بھی وہ مطلب جو شعر کے معنی بنانے والے، شعر کی کیفیات بنانے والے الفاظ ہیں، وہ ہمارے جانے بوجھے الفاظ ہیں، ہمارے برتے ہوئے الفاظ ہیں، اور ہماری روایت نے ان سب لفظوں کو بہت تنوع کے ساتھ، بہت بلندیوں اور گہرائیوں کے ساتھ استعمال کر دکھایا ہے۔ تو یہاں کوئی نئی بات نکالنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو اب اس میں اس کا اگر ذرا سا تجزیہ کرنے کی اجازت دیں مجھے، ذرا سا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لمبائی ہو جائے، لیکن یہ بہت ہانٹنگ شعر ہے اور یہ بڑا شعر ہے۔ مطلب اس شعر کو پڑھتے وقت مثال طور پہ 2 شعر یاد آ جائیں، ایک خرابے پر اور ایک انجمن آرائی پہ، یہی 2 اس کے بہت بنیادی لفظ ہیں کہ کس خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد۔ یا اقبال کا شعر ہے کہ پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، چشم مہر و مہ و انجم کو تماشائی کر۔ تو اب ذرا پیچھے یہ شعر گونج رہے ہیں، مطلب پیچھے لوح پر یہ 2 شعر لکھے ہوئے ہیں اور ظفر اقبال اس لوح کے آگے بیٹھ کر اپنا یہ شعر سنا رہے ہیں۔ تو مطلب ایسا ہے کہ ان کا یہ شعر گویا لازم کر دیتا ہے کہ اس 2 شعروں پر مبنی لوح پر تیسرا بھی لکھا جائے اور وہ یہ شعر ہوگا۔ تو وہ جو میں کہہ رہا تھا تجزیہ، لفظی تجزیہ، فنی اور تکنیکی تجزیہ کرنا چاہیے، وہ یہ پہلی بات ذرا آپ غور کیجئے کہ خاک در خاک چھپی ہے میری آنکھوں کی چمک۔ یہاں کوئی اچھا بھلا شاعر بھی ہوتا، یعنی شاعری کے فن وغیرہ کو اچھی طرح جاننے والا بھی ہوتا، تو وہ یہاں خاک در خاک کی جگہ ذرہ در ذرہ یا پھر ذرے ذرے میں چھپی ہے میری آنکھوں کی چمک یہ لکھتا۔ یہ سامنے کا روزمرہ تھا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ظفر اقبال نے یہ بالکل سامنے کا ایک اظہاری سانچہ جو ہے وہ چھوڑ کر خاک در خاک کا صیغہ کیوں استعمال کیا۔ تو یہ سوال پوچھنا چاہیے نا، یعنی یہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے یہ کہ آدمی قاری کے طور پر بھی ایک کوالیفائڈ ریڈر بنے گا، اور اگر کچھ لوگ شعر کہتے ہیں تو انہیں بھی مدد مل سکتی ہے، رہنمائی مل سکتی ہے اس سے۔ تو واضح ہے نا کہ ذرے کی جگہ خاک کیوں لائے۔ تو اب اس کے چند اسباب ہیں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ظفر اقبال فن کتنا جانتے ہیں، لفظ کے اندر تک کتنا تصرف رکھتے ہیں، اور کلاسیکی جو معیارات اظہار ہیں ان پر کہاں تک جو ہے وہ دسترس رکھتے ہیں۔ تو کچھ وجہیں عرض کرتا ہوں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ ذرہ یا ذرہ در ذرہ یہ جو ہے یہ اپنے اطلاقات میں اپنے کثرت استعمال کی وجہ سے کلیشے بن گیا ہے۔
یعنی یہ کسی بیان میں بہت اچھی طرح بھی صرف ہو کر آ جائے تو یہ ہمارے اندر کوئی نیا منظر نہیں پیدا کرتا، کوئی نیا احساس نہیں پیدا کرتا، ہمارے تخیل میں کوئی تحریک نہیں پیدا کرتا، بلکہ ہم اس کو جیسے پوری طرح سمجھے ہوئے اور پوری طرح برتے ہوئے لفظ کی طرح قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے حسن و قبح کو صرف فنی اور تکنیکی بنیادوں پر دیکھنے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ یعنی یہ کہ ذرے کا لفظ یہاں صحیح استعمال ہوا ہے یا نہیں، تو اگر وہ صحیح استعمال ہوا ہے تو اس کے آگے ذرہ جو ہے وہ ہمارے اندر بس ایک طے شدہ جگہ پہ جا کر جو ہے وہ قرار پکڑ لیتا ہے۔ تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیشے بن گئے ہیں، یعنی ذہن میں جھماکہ نہیں کرتے، ذہن پر کوئی نیا انکشاف نہیں کرتے، اور طبیعت پر بھی کوئی ایسا اثر نہیں ڈالتے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ کیفیت آج اس لفظ کے ذریعے سے ہمیں محسوس ہوئی ہے۔ تو یہ کلیشے بن گیا۔ دوسری وجہ کہ ذرہ در ذرہ اگر ہوتا تو وہ ایک ہی سطح خاک کی طرف اشارہ کرتا۔ ذرے میں ہاریزنٹل سچویشن جو ہے وہ ذرے کا لوکیل جو ہے نا وہ ہاریزنٹل ہوتا ہے، یعنی ایک صحرا ہے، ایک طبقہ زمین ہے، ایک سطح ارضی ہے، اس کے جو سب سے چھوٹے یونٹس ہیں ان کو ذرات کہا جائے گا۔ تو وہ ایک ہی سطح کی طرف اشارہ کرتے، جبکہ خاک در خاک میں غیر محدود تہداری ہے، گہرائیاں ہیں، یعنی خاک در خاک میں زمین کی سطح سے لے کر پاتال تک کی تمام پرتیں آ جاتی ہیں، اپنے امتیاز کے ساتھ، اپنی ہم اصلی کے ساتھ۔ تو تیسری وجہ جو ہے وہ ہے کہ خاک در خاک، یہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ خاک جیسے بڑا اسم ہے، بڑا آبجیکٹ ہے، ذرہ چھوٹا آبجیکٹ ہے، تو یہ تو فرق ہے ہی ان میں، لیکن یہ کہ بعض مرتبہ بڑا آبجیکٹ جو ہے وہ بھدا ہوتا ہے، چھوٹا آبجیکٹ زیادہ بامانی ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو تیسری وجہ جو ہے یہ کہ خاک در خاک میں جو ہے وہ جسمانیت کا اصول اپنے تمام مراتب کے ساتھ بیان ہو گیا، یعنی خاک جو ہے وہ اقلیم جسم ہے، خاک اصول جسمانیت کا عالم ہے، تو وہ سب مراتب خاک در خاک کے جسمانیت کی بھی مختلف سطحیں ہیں، جسمانیت کے اصول کے مختلف مظاہر ہیں، تو وہ اس میں سب سما گئے۔ اور ذرہ در ذرہ اگر ہوتا یا مطلب ذرے ذرے میں اگر ہوتا تو اس میں جسمانیت کی طرف اول تو اشارہ نہیں پایا جاتا، اور اگر کھینچ تان کر کوئی اشارہ اس میں سے نکال بھی لیا جاتا تو وہ اتنا معمولی ہوتا کہ اس مضمون کی تشکیل میں کام آنے کی بجائے اسے غارت کر کے رکھ دیتا۔ اسی طرح یہ جلدی جلدی وجہیں بتا رہا ہوں کہ چوتھی وجہ وہ ہے کہ خاک در خاک کا صیغہ جو ہے یہ کلاسیکی روایت میں وجود کے عرضی طبقات ہیں، یعنی ہمارے جو متصوفانہ یا فلسفیانہ یا میٹافزیکل روایت جو ہے، جو کلاسیک کا کانٹینٹ ہوتی ہے، تو اس میں وجود کے 3 طبقات ہیں، مطلب وجود کے 3 دائرے ہیں کہ ایک الوہی دائرہ ہے، ایک سماوی دائرہ ہے، ایک زمینی دائرہ ہے۔ تو خاک در خاک گویا وجود کا زمینی دائرہ ہے اپنے تمام گوشوں سمیت، تو یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وجود کے عرضی زمینی طبقات ہیں۔
تو ذرہ در ذرہ کو کھینچ تان کر بھی یہ معنی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ ذرہ میں اتنی زیادہ وہ تنگی ہے نا کہ وہ طبقہ بننے والی دلالت اور صلاحیت اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو پانچویں وجہ جو ہے وہ ہے آنکھوں کی چمک۔ یہ ذرا سا دقیق وجہ ہے، اللہ کرے کہ مطلب یہ کہ صحیح بھی ہو، کہ آنکھوں کی چمک اور ذروں کی چمک میں ایک ظاہری مشابہت بھی ہے۔ ذرے بھی چھوٹے سے ہوتے ہیں، آنکھ بھی چھوٹی سی ہے، اور ذرے جب چمکتے ہیں تو وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے ایک علاقۂ تشبیہ پیدا کر لیتے ہیں، تو یہ صوری مشابہت ہے۔ تو اس شعر میں اسی مشابہت سے بچا گیا ہے تاکہ آنکھ اپنی صورت تک محدود نہ رہے، کیونکہ اگر آنکھ اپنی صورت تک محدود ہے تو وہ اس فضا میں بنیادی کردار ادا کرنے والا استعارہ نہیں بنائی جا سکتی۔ تو یہ بھی مطلب ایک سبب ہے۔ اور چھٹا سبب جو ہے وہ ہے کہ ذروں کی چمک ایک تو فزیکل زیادہ ہے اور دوسرے مانگی ہوئی ہے سورج سے، جبکہ آنکھوں کی چمک کسی حد تک فزیکل ہوتے ہوئے بھی جمالیاتی بینائی کا وہ جوہر ہے جو کسی سے مستعار نہیں ہے، کسی سے مانگا ہوا نہیں ہے، وہ اس کے اندر ہے۔ تو یہ سبب بھی ہے کیونکہ یہ جتنے بڑے اس میں بڑے ڈومین میں یہ بات کر رہے ہیں، جتنے بڑے لوکیل میں یہ بات کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ بینائی ظاہری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اور آنکھیں ظاہری آنکھیں نہیں ہیں۔ تو ساتویں وجہ وہ ہے خرابے کی مناسبت۔ خرابہ آیا نا، جس خرابے میں تیری انجمن آرائی ہے اس میں خاک در خاک یہ صورت ہے۔ تو خرابے کی مناسبت خاک سے زیادہ ہے، ذرے سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت تکنیکی وجہ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو الفاظ کا فنی در و بست کتنا آتا ہے۔ جیسے وہ شعر پڑھا تھا نا میر کا کہ خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد۔ اور یہ جو انجمن آرائی، ابھی تک تو ہم نے وہ خاک پر ہی رکھا، اس میں دوسری چیز ہے انجمن آرائی۔ انجمن آرائی ایک بہت روایتی اسکیم آف مینیفیسٹیشن یا اسکیم آف وہ ہے، مطلب ظہور کی اسکیم ہے۔ تو انہوں نے، ابھی ہم دیکھیں گے جب تفصیل میں جائیں گے، کہ انجمن آرائی کا یہ جو روایتی کانٹیکسٹ اور تناظر ہے اس کو اندر سے بدل کے رکھ دیا ہے، یعنی اس کی قلب ماہیت ہو گئی ہے۔ اب اس میں ذرا اقبال کے اس شعر کو دیکھیں جو میں نے پڑھا کہ پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، اور چشم مہر و مہو انجم کو تماشائی کر، کہ وہ جلوہ ظاہر ایسا ہوگا کہ اسے دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ بھی بہت بڑی ہوگی، یعنی ستاروں اور سورج وغیرہ کی آنکھ سے ہی اسے دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے اس کی تمام جو گلوریفائڈ فارمز ہیں انجمن آرائی کی، ان کو ایک دم توڑ دیا ہے، ایک جسمانی میں اور ایک جسمانی تو، یا ایک انسانی میں اور انسانی تو سے منسوب کر کے۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک بالکل روایتی طور پر بھری پوری اصطلاح کو نہ صرف یہ کہ اس کے معنی اس میں سے ضبط کر لیے، بلکہ یہ کہ اس میں ایک نئے معنی ایسے ڈال دیے کہ پرانے معانی کے جانے کا مطلب یہ کہ
پرانے معنی کے جانے سے کوئی خلا یا کمزوری پیدا ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اب یہ ہم نے جیسے شعر کا لفظ بلفظ تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے یہ اندازہ کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہوگا کہ جو شعر جو ہے نا وہ زیادہ ہے لفظ کا استعمال۔ شعر تکنیک پہلے ہے، بعد میں کچھ اور ہے۔ اگر تکنیکی در و بست کمزور ہے تو شعر کا مضمون نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر لفظوں پر قدرت نہیں ہے، تخلیقی اور جمالیاتی قدرت نہیں ہے، تو اس میں آپ چاہے افلاطون کے ڈائیلاگس لکھ دیں وہ مانے نہیں جائیں گے، وہ شعر نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ مطلب ایک تو اس نظر سے ہم نے عرض کیا، جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا نا کہ انہیں کلاسیکی معیار پر، فنی اور تکنیکی معیار پر بغیر کوئی رعایت لیے پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات مطلب میں اپنی دانش میں ایک بڑی بات سمجھ کے کر رہا ہوں کہ ہر شاعر کو کلاسیکی معیار پہ روایت دے کر پاس کروایا جاتا ہے۔ ہر شاعر نہیں، مطلب اکثر شعراء کو۔ تو ظفر اقبال کو اس طرح کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے شعر کو اچھا اسی کسوٹی پر پرکھ کے کہلواتے ہیں جس پر پرکھنے کے نتیجے میں ہم میر کے شعر کو اچھا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب وہ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ خرابہ کیا ہے، تو جس کی انجمن آرائی ہے وہ کون ہے، اور اس انجمن آرائی کا سیاق و سباق میٹافزیکل ہے، الوہی ہے، یا کیا ہے؟ تو اور پھر یہ کہ میں کون ہوں، میری آنکھیں کیا ہیں، اور ان کی چمک کا کیا کردار ہے، اس کا کیا نظام بینائی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر ذرا سا بھی ہم پہ کھل جائیں تو ہمیں خلاقی کا، انقلابی خلاقی کا مطلب معلوم ہو جائے گا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں۔ روایت ہے میٹافزیکل کو ایک سمبلزم کے ذریعے فزیکل ریلم میں مرکزیت کے ساتھ رکھنا، دیکھنا اور سمجھنا۔ ظفر اقبال صاحب نے اس حتمی اور ازلی ابدی اصول کی خلاف ورزی کی ہے یا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ فزیکل کو میٹافزیکلائز کیا جا سکتا ہے، فزیکل میں معنی کا مابعد طبیعی اسٹرکچر جو ہے وہ اندر سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شعر اس کی ایک بہت ہی واضح اور اہم مثال ہے۔ جیسے اقبال جب کہہ رہے ہیں انجمن آرائی کا، تو اس کا مطلب یہ کہ حقیقت اپنا مجازی در و بست بھی پیدا کرے۔ یہ ہوا نا، مطلب کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو وہی ہے جس سے یہ مطلب عجیب طرح کی خواہشوں پر مبنی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ مطلب کہ تو فزیکل، خرابہ فزیکل، میں فزیکل، میری آنکھیں اور ان کی چمک وغیرہ سب جو ہیں وہ ظفر اقبال کی آنکھیں اور ان کی چمک ہے۔ لیکن کیونکہ تم نے معنی کے جسمانی آرڈر کو، معنی کے فزیکل میکینزم کو، معنی کی جسمانی ساخت کو دیکھنے کی عادت نہیں ڈالی تھی، اسی وجہ سے تمام عرفانی مسائل بھی اب تمہارے احساسات میں تموج
اور تمہارے شعور میں روشنی نہیں پیدا کر رہے۔ اگر تم نے جسم اور جسم کے احساسات میں رہتے ہوئے روح کو اپنے اندر سمونے کا تجربہ حاصل کیا ہوتا تو پھر تمہیں پتہ چلتا کہ معنی اپنی تکمیل اور تاثیر اپنے جسمانی مظاہر یا اپنی جسمانی اور فزیکل ساخت میں کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مطلب ایک پیراڈاکس ہے نا کہ جسم احساسات کی کلیئرٹی ہے، مطلب یہ کہ وہ جسم کا احساس پیچیدگی کے ساتھ نہیں ہے، تو اسی طرح سے جسم کا شعور بھی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہے اور بہت محدود دائرے میں ہے۔ احساس بھی محدودیت کے ساتھ ہے اور اس کا شعور بھی، اس سے پیدا ہونے والا شعور بھی تحدید کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس کو توڑ دیا اور یہ بتایا کہ یہ مفروضہ غلط ہے، اور یہ غلطی یہ ہے کہ بیسک پرسپیکٹو جو ہے وہ عروجی ہے، نزولی نہیں۔ یہ ذرا میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ روایت کی اصطلاح میں کہ بیسک پرسپیکٹو ہے کہ دیکھے ہوئے میں نہ دکھائی دے سکنے والوں کا اندیکھا پن بھر دینا، یہ ہے پرسپیکٹو جمالیات کا۔ تو یہ انہوں نے یہاں پوری طرح ایگزاسٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ جس خرابے میں، اب یہ خرابہ جو ہے یہ خرابہ لامکاں کا نہیں ہے، یہ خرابہ میٹافزیکل نہیں ہے، کیونکہ خاک در خاک اس سے روکتا ہے کہ ہم اسے میٹافزیکلائز کریں۔ تو یہ خرابہ جیسے مٹی کا ہے، ارضی اور زمینی خرابہ ہے۔ اب اس میں یہ کہ مطلب عشق اور حسن اپنی جسمانی حدود میں رہتے ہوئے بھی اگر عشق اور حسن ہونے کی حیثیت سے کوالیفائڈ ہیں تو ان کے اندر ایک ٹرانسینڈنس اور ایک غیر محدودیت اور ایک تہداری ایسی ضرور پیدا ہوگی جو محض جسم پر فوکس کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو جسم کو جسمانیت کے وجودی اصول کو ڈھنگ سے دیکھنا، اس کے مظاہر کو طریقے سے برتنا اور اس میں خود کو پیوریفائڈ اور سچی حالتوں میں رکھنے کے نتیجے میں جسم کے اندر رکھی ہوئی ایک مابعد الطبیعی رفعتیں جو ہیں وہ تجربے میں آ جاتی ہیں، وہ مشاہدے میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مطلب اس میں بہت، اس کو ہم فلاسفائز کر سکتے ہیں، اس کو تھیورائز کر سکتے ہیں کہ دکھائی دینے والا، یعنی جسم کہہ رہے ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے، کہ دکھائی دینے والا جسم دیکھنے والی آنکھ کے ساتھ مساوات کی نسبت رکھتا ہے۔ جیسے ظہور حق جو ہے یا میٹافزیکل جو وہ ہے ظہور کے مظاہر، یہ آنکھوں کے ساتھ برابری نہیں رکھتے، آنکھیں ان سے بہت کمتر ہیں، لیکن جسم کے اصول دید پر آنکھیں اور منظر یہ مساوی ہیں۔ تو اب اس میں اس مساوات سے فائدہ اٹھا کر یہ اعتماد پیدا کر کے دکھا دیا ہے کہ میرا دیکھا ہوا تو میرے نہ دکھائی دے سکنے والے وہ کو نہ دیکھنے کے قلق کا ازالہ کر دیتا ہے، اور میری دید میں ایک ایسی گہرائی ہے جو تیرے دکھائی دینے میں کچھ جیسے الوی پرتیں پیدا کر دیتی ہیں تیری جسمانیت کو توڑے بغیر۔ یہ ہے یہ شعر
کہ جہاں جہاں تو انجمن آرا ہے، یعنی جہاں جہاں تجھے دیکھنے والے ہیں، جہاں جہاں تو نے دکھائی دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہاں وہاں تجھے دیکھنے والے میری بینائی سے تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ جمالیات کی دنیا کا آرڈر یہ ہے کہ دکھائی دینا اور دیکھنا۔ تو جس طرح دکھائی دینا تجھ میں مجسم ہے، یعنی دکھائی دینے کا پول تو ہے، اسی طرح دیکھنے کا پول میں ہوں، میں یعنی ظفر اقبال۔ تو اب جو ظاہر ہے کہ دیکھنے کے زاویے سے جو کچھ بھی دیکھا جائے گا وہ میرے زاویہ دید اور میری بصارت سے دیکھا جائے گا۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا مضمون بنا دیا ہے۔ اس مضمون میں کوئی نظریاتی بلندی، کوئی اعتقادی تحکم اور کوئی جیسے روحانی طور پر طے شدہ حال پیدا کیے بغیر، اور چمک چھپی ہوئی ہے، یعنی خاک در خاک چھپی ہے میری آنکھوں کی چمک۔ اب چمک کا چھپا ہوا ہونا اور پھر اس چھپی ہوئی چمک کا مایۂ بینائی بننا، یہ آدمی کے بارے میں، آدمی کے اندر موجود نظام دید کے بارے میں، آدمی کے ملکہ دید کے بارے میں کچھ ایسا اعتماد پیدا کر دیتا ہے جس اعتماد سے خالی ہو کر ہم اپنی جسمانیت کو پستی میں اور اپنے منظروں کی مادیت کو گراوٹ میں رکھنے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ تو اس شعر میں اس تنزل کا ازالہ کیا گیا ہے۔